السلام علیکم ایوری ون، امید ہے کہ آپ اچھے ہوں گے۔ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو پر ریئیکشن کرنے والا ہوں جس کا ٹائٹل ہے دا پرنس آف پرجین، فارس کا راجکمار۔ اس ویڈیو میں یہ دکھایا گیا ہے کہ حضرت سلمان فارسی کی جرنی کیا رہی اور انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ کن کن جنگوں میں حصہ لیا۔ اس ویڈیو میں 3 اہم جنگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو چلیے زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ۔ تو بنے رہیے ہمارے ویڈیو میں۔ ایک دن مدینہ میں ایک صحابی فوت ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی صحابہ کے ساتھ اس صحابی کا جنازہ لے کر قبرستان کی طرف جا رہے تھے، لیکن ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھپ چھپ کر پیچھا کر رہا تھا کون تھا؟ اور آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے ہی مسلمان قبرستان پہنچے، یہ آدمی سیدھا آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا، لیکن اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ آدمی چاہتا کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر سے چادر ہٹا دی۔ اس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر ایک نشان دیکھا اور یہ دیکھتے ہی وہ آدمی رونے لگا۔ ایسا کیا تھا؟ یہ دیکھ کر سب مسلمان حیران تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا کہ بتاؤ تم کون ہو اور تمہاری کہانی کیا ہے؟ اس آدمی نے اپنی کہانی شروع کی اور کہا میں مدینہ میں ایک یہودی کا عام سا غلام ہوں، لیکن میں ہمیشہ سے ایسا غلام نہیں تھا، بلکہ میرا تعلق دنیا کی سپر پاور پرشین ایمپائر سے۔ جہاں میرا باپ ایک بہت بڑا سردار تھا، یہ آدمی آگے جا کر ایک بہت بڑا صحابی بنا اور ان کا نام تھا سلمان فارسی۔ سنا ہے۔ حضرت سلمان فارسی پرشین ایمپائر کے ایک سردار کے گھر میں پیدا ہوئے، یعنی کہ راجکمار۔ اسی لیے انہوں نے بچپن سے کوئی کام نہیں کیا تھا اور ایک شہزادے کی طرح اپنی زندگی گزارتے تھے، جہاں وہ سارا دن اپنے خدا آگ کی عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں پرشین ایمپائر کا ریلیجن زوراسٹرین تھا، جس میں لوگ آگ کو پوجتے ہیں۔ اسی لیے حضرت سلمان فارسی بھی اسی آگ کی عبادت کرتے تھے۔ جب سلمان فارسی جوان ہوئے، ایک دن ان کے باپ نے انہیں گھر سے باہر کسی کام پہ بھیجا۔ راستے میں انہیں ایک بلڈنگ نظر آئی اور اس بلڈنگ سے کچھ عجیب آوازیں آ رہی تھی۔ جب وہ اس بلڈنگ کے اندر گئے، انہوں نے دیکھا کہ کچھ کرسچنز اپنے خدا کی عبادت کر رہے تھے۔ حضرت سلمان کو ان کی آواز اور عبادت کرنے کا طریقہ بہت پسند آیا۔ انہوں نے اپنا سارا دن اسی چرچ میں گزارا اور یہیں پر انہوں نے اپنا ریلیجن چھوڑ کر کرسچینٹی قبول کی، اور وہ اتنا امپریس ہوا کہ انہوں نے ان کرسچن سے کہا کہ مجھے بتاؤ یہ ریلیجن آیا کہاں سے ہے۔ ان کرسچنز نے حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ اگر آپ نے صحیح کرسچینٹی سیکھنی ہے تو آپ کو پرشین ایمپائر چھوڑ کر رومن ایمپائر کی طرف جانا ہوگا۔ جیسے ہی سلمان فارسی واپس اپنے گھر گئے اور یہ سب انہوں نے اپنے باپ کو بتایا، حضرت سلمان فارسی کے باپ کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے انہیں اپنے ہی گھر میں زنجیروں سے باندھ دیا۔ لیکن سلمان فارسی اپنا مائنڈ بنا چکے تھے۔ انہوں نے کسی طرح ان زنجیروں سے اپنے آپ کو چھڑایا اور اپنے گھر سے بھاگ کر پرشین ایمپائر کو چھوڑ کر رومن ایمپائر کی طرف چلے گئے، اور وہاں پہنچتے ہی سب سے بڑے کرسچن عالم کے اسٹوڈنٹ بنے۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ عالم ایک کرپٹ عالم ہے جو دین کے نام پر لوگوں سے چندے جمع کرتا ہے اور ان چندوں سے اپنے خزانے بھرتا ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد جب یہ عالم مر گیا اور لوگ جمع ہو کر انہیں بہت عزت سے دفنا رہے تھے، حضرت سلمان نے اس عالم کے سارے خزانے لوگوں کے سامنے کھول دیے اور اس عالم کو سب کے سامنے ایکسپوز کر دیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے اس عالم کو دفنانے کے بجائے ایک کھمبے پر لٹکا دیا اور اسے پتھروں سے مارنے لگے۔ اس کرپٹ عالم کی جگہ اب ایک نیا اسکالر آیا جس کے بارے میں حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ وہ واقعی میں ایک بہت ہی نیک اسکالر تھا۔
لیکن جب بہت عرصے بعد یہ عالم بھی اپنے ڈیتھ بیڈ پر تھا، حضرت سلمان فارسی ان کے پاس گئے اور ان سے کہا مجھے ایک ایسے عالم کے بارے میں بتائیں جو آپ کی طرح ایک نیک آدمی ہے۔ حضرت سلمان کے ٹیچر نے انہیں عراق میں ایک بہت بڑے عالم کا بتایا، جس کے بعد وہ سیدھا شام کو چھوڑ کر عراق کی طرف روانہ ہوئے اور اس نئے عالم کے ساتھ رہنے لگے۔ جیسے یہ عالم بھی مرنے کے قریب ہوئے، حضرت سلمان نے ان سے بھی سیم کوسچن پوچھا اور انہوں نے حضرت سلمان کو ترکی میں ایک اور عالم کی طرف روانہ کیا۔ تو اب حضرت سلمان ترکی میں رہنے لگے اور جب یہ اسکالر بھی مرنے کے قریب پہنچا، انہوں نے حضرت سلمان کو ترکی میں ایک اور عالم کی طرف روانہ کیا۔ اینڈ آف کورس کچھ عرصے بعد جب یہ عالم بھی مرنے لگا تو حضرت سلمان نے پھر اس عالم سے بھی پوچھا کہ مجھے کسی بڑے عالم کی طرف بھیجیں، لیکن اس عالم نے انہیں کہا کہ نہیں، میرے بعد اب پوری دنیا میں ہمارے ریلیجن کا کوئی بھی بڑا عالم نہیں رہا، کیونکہ حضرت سلمان کے یہ ٹیچر نیسٹورین کرسچنز تھے جو اس زمانے کے باقی کرسچنز سے بالکل ڈیفرنٹ تھے، کیونکہ دنیا کے باقی سارے کرسچنز عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا خدا مانتے تھے، لیکن یہ کرسچنز انہیں صرف ایک انسان سمجھتے تھے۔ باقی سارے کرسچنز مریم علیہ السلام کو مدر آف گاڈ کہتے تھے، مطلب خدا کی ماں، لیکن نیسٹورین کرسچنز مریم علیہ السلام کو صرف جیزس ایک انسان کی ماں سمجھتے تھے، جو بالکل مسلمانوں کے بلیف کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ اسی لیے اس اسکالر نے حضرت سلمان سے کہا کہ اب باقی سارے کرسچنز کو چھوڑو، کیونکہ وقت آ چکا ہے دنیا میں ایک نئے پیغمبر کے آنے کا، اور میں تمہیں اس پیغمبر کی نشانیاں بتاتا ہوں۔ وہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے ریلیجن پر ہوگا اور وہ عرب کی زمین پر پیدا ہوں گے۔ وہ ایک ایسی جگہ کی طرف ہجرت کریں گے جہاں بہت سارے کھجور کے درخت ہوں گے، اور یہ علاقہ 2 والکینک پہاڑوں کے درمیان ہوگا۔ وہ پیغمبر کبھی بھی کسی سے چیریٹی نہیں لیں گے، لیکن اگر کوئی انہیں گفٹ دے اسے وہ ایکسپٹ کریں گے، اور ان کی پیٹھ پر نبوت کا ایک یونیک نشان ہوگا۔ اور یہ سب کہنے کے بعد وہ اسکالر فوت ہو گیا، لیکن یہ نشانیاں سنتے ہی حضرت سلمان نے اپنا سارا سامان باندھ دیا اور کسی طرح ترکی سے عرب جانے کی پلاننگ کرنے لگے۔ آخر انہیں دور سے ایک عرب قافلہ نظر آیا۔ حضرت سلمان نے ان قافلے والوں سے کہا کہ اگر تم لوگ مجھے عرب تک لے جاؤ تو میں اس کے بدلے میں تمہیں اپنی بکریاں اور گائے دے دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور اس طرح حضرت سلمان فارسی دنیا کے آخری پیغمبر کی تلاش میں عرب کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن جیسے یہ قافلہ عرب کی زمین پر پہنچا، اس قافلے کے دھوکے باز لوگوں نے حضرت سلمان فارسی کو پکڑ کر انہیں بازار میں ایک غلام کی طرح بیچ دیا۔ سلمان فارسی کو خریدنے والا ایک یہودی آدمی تھا جو انہیں خرید کر سیدھا اپنے گھر لے کر آیا، اور حضرت سلمان فارسی کے سارے پلانز ٹوٹ گئے۔ لیکن آہستہ آہستہ جب سلمان فارسی اس نئے شہر میں گھوم رہے تھے، وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ اس شہر میں بہت سارے کھجور کے درخت تھے اور یہ شہر 2 والکینک پہاڑوں کے درمیان میں تھا، اور اس شہر کا نام تھا مدینہ۔ اسی لیے سلمان فارسی مدینہ کے ہر کونے میں جا کر اس پیغمبر کو ڈھونڈنے لگے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہاں کوئی بھی پیغمبر نہیں تھا۔ تو اب سلمان فارسی اپنے یہودی مالک کے گھر میں اس پیغمبر کا انتظار کرنے لگے، اور اچانک ایک دن حضرت سلمان فارسی جب اس یہودی کے باغ میں ایک درخت پر چڑھے ہوئے تھے اور نیچے ان کا مالک کھڑا تھا، اچانک ان کے مالک کا ایک دوست بہت غصے میں آیا اور اس یہودی سے کہنے لگا کہ مدینہ کے لوگ تو پاگل ہو گئے، یہ ایک ایسے آدمی کے پیچھے جا رہے جو اپنے آپ کو ایک پیغمبر کہتا ہے، بلکہ وہ آج ہی مکہ سے مدینہ پہنچا۔ اب یہ بات سن کر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ جب میں نے درخت کے اوپر یہ سب کچھ سنا تو میری حالت ایسی ہو گئی کہ مجھے ڈر لگا کہیں میں بے ہوش ہو کر اپنے اس مالک کے سر پر ہی نہ گر جاؤں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور درخت سے جلدی جلدی نیچے اتر کر اس آدمی کے پاس گئے اور کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت سلمان کی یہ ایکسائٹمنٹ دیکھ کر ان کے یہودی مالک کو غصہ آیا۔ انہوں نے حضرت سلمان کو
जोर से मुक्का मारा और कहा, ऐ गुलाम, तुम्हारा इससे क्या लेना देना, जाओ अपना काम करो। लेकिन सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु को समझ आ गई थी कि यही वो पैगंबर है जिसका मुझे मेरे टीचर ने बताया था। लेकिन अब भी कुछ निशानियां बाकी थी, इसीलिए इसके कुछ ही दिनों बाद हजरत सलमान छुट्टी लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कहा कि मैंने सुना है आप बहुत ही एक नेक आदमी हैं और आपके साथ बहुत सारे गरीब लोग भी हैं, तो मैं आप सबके लिए ये चैरिटी सदका लेकर आया हूँ। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि तुम ये खा लो, और खुद सलमान फारसी के सदके के खाने से कुछ नहीं खाया। जिस पर सलमान फारसी ने अपने दिल में कहा कि चलो एक निशानी तो पूरी हो। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका क्यों नहीं लेते थे? क्योंकि कुछ स्कॉलर समझते हैं अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका एक्सेप्ट कर लेते तो फिर ऑफ कोर्स हर आदमी अपना सारा सदका सिर्फ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खानदान को देता और बाकी सहाबा को कोई कुछ ना देता। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका खानदान कभी भी किसी से चैरिटी नहीं लेता था। तो आप सलमान फारसी वापस अपने घर आए और कुछ दिनों बाद कुछ और चीजें जमा करके दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और फिर उनके सामने खाने की चीजें रखी, लेकिन इस बार उन्होंने कहा ये सदका नहीं बल्कि गिफ्ट है। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान के गिफ्ट को बाकियों को भी खिलाया और खुद भी खाया। और सलमान फारसी ने सोचा कि दूसरी निशानी भी पूरी होगी। अब सिर्फ एक ही निशानी रहती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर नबूवत का निशान। जो वीडियो को शुरू में बताया। लेकिन हजरत सलमान हैरान थे कि अब वो आखिर ये निशान देखेंगे कैसे, और ऑफ कोर्स पूछ भी नहीं सकते थे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास हजरत उमर और बाकी सहाबा हर टाइम तलवार लेकर खड़े रहते थे। आखिर हिजरत के कुछ ही अरसे बाद मदीना में पहला सहाबी फौत हो गया और इस सहाबी के जनाजे में सहाबा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे। इसीलिए इसी दिन हजरत सलमान फारसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छुप छुप कर पीछा करने लगे। लेकिन जैसे ही वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही अपनी कमर से चादर हटा दी और सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर वही निशान था जिसका उनके टीचर ने उन्हें बताया था। और ये देखकर हजरत सलमान फारसी रोने लगे और इसी कब्रिस्तान में सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी पूरी कहानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई। वो सलमान फारसी जो किसी जमाने में आग की इबादत किया करता था, उसके बाद एक बहुत बड़ा क्रिश्चियन स्कॉलर बना और अब उन्होंने फाइनली इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस्लाम कबूल की, उसके कुछ ही अरसे बाद इस्लाम की पहली जंग का वक्त, जंगे बदर। अब एक तरफ जब मुसलमान बदर में बहादुरी से लड़ रहे थे, हजरत सलमान इस जंग के बजाय मदीना में अपने मालिक के घर में थे और उनका दिल तो बहुत चाह रहा था बदर की जंग में जाने के लिए, लेकिन उनके यहूदी मालिक ने उन्हें इजाजत नहीं दी। बल्कि जंगे बदर के बाद जब जंगे ओहद का वक्त आया, तब भी उनके मालिक ने उन्हें जंग में जाने की इजाजत नहीं दी। लेकिन आखिर बदर और ओहद की जंगों के बाद एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, जाओ और अपने यहूदी मालिक से अपनी आजादी की कीमत पूछो। इस वक्त मदीना के यहूदी मुसलमानों से नफरत करते थे और मुसलमानों की इस मदीना की रियासत को हर तरह कमजोर करने की कोशिश करते रहते थे। और जब मुसलमान इनसे कुछ खरीदते थे, यहूदी उसे डबल और ट्रिपल प्राइस में बेचते थे। जैसे कि हजरत उस्मान ने एक आम सा कुआं एक यहूदी से बहुत ही महंगा खरीदा था, तो अब जब हजरत सलमान अपने यहूदी मालिक के पास आए, तो उन्होंने भी मुसलमानों को कमजोर करने के लिए हजरत सलमान की प्राइस 40 ओकिया सोना बताया, जो आज करोड़ों रुपए बनते हैं। और इसके अलावा 300 खजूर के दरख्त। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कीमत का पता चला, उन्होंने अपने सारे सहाबा से कहा कि अपने भाई सलमान की मदद करो। सारे सहाबा ने मिलकर हजरत सलमान को खजूर के पौधे दिए, यहां तक कि 300 खजूर के पौधे जमा हो गए, जिसमें सबसे ज्यादा पौधे ऑफ कोर्स हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने दिए थे। बहुत ही अमीर सहाबी थे। बल्कि इन 300 दरख्तों के लिए जमीन भी
حضرت عثمان نے اپنے پیسوں سے خریدی تھی، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو سونا بھی دیا، اور اس طرح حضرت سلمان فارسی مسلمانوں کی مدد سے آزاد کر دیے گئے، ماشاءاللہ۔ اور حضرت سلمان جو اصل میں پرشین امپائر سے تھے، اب انہیں مدینہ میں سٹیزن شپ ملی۔ ناگرکتا دے دی۔ مطلب اس زمانے میں ایک عام مسلمان کو آسانی سے مدینہ کی سٹیزن شپ مل جاتی تھی، لیکن آج کل کے عرب ممالک میں کوئی بھی مسلمان نیشنلٹی لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جیسے ہی سلمان فارسی آزاد ہوئے، مسلمانوں کی تیسری بڑی جنگ کا وقت آیا، جنگ خندق۔ جب مکہ کا سردار ابو سفیان 10,000 کی فوج لے کر مدینہ پر حملے کی تیاری کر رہا تھا، جب اس کی خبر مدینہ تک پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کیا اور ان سب سے پوچھا کہ ہم اس 10,000 کی فوج سے اپنے مدینہ کو کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، جس پر سب صحابہ اپنی رائے دینے لگے، لیکن ان میں ایسی ایک بھی رائے نہیں تھی جو 10,000 کی فوج سے مدینہ کو بچا سکے۔ 10,000 فوٹ۔ آخر اس محفل میں ایک صحابی کی آواز آئی جنہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ کون تھے وہ صحابی؟ آج سے بہت سال پہلے جب میں سپر پاور پرشین امپائر میں رہتا تھا، اور جب بھی کوئی بڑی فوج ہم پر حملہ کرتی تھی، ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے شہر کے باہر ایک خندق ٹرینچ کھودا کرتے تھے، تاکہ چاہے دشمن جتنا بھی بڑا وہ اس خندق کو کراس نہ کر سکے۔ یہ اتنا نیا آئیڈیا سن کر سارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور وہ مسکرا رہے تھے، جس سے سب کو سمجھ آ گئی کہ یہ جنگ خندق کی جنگ ہوگی۔ مدینہ کے مسلمان حضرت سلمان کے اس آئیڈیا سے اتنا امپریس ہوئے، جس پر مدینہ کے انصار کہنے لگے سلمان ہمارے گروپ سے ہے، کیونکہ وہ ہجرت سے پہلے مدینہ میں رہا کرتے تھے، لیکن مدینہ کے مہاجرین نے کہا کہ نہیں، سلمان ہم سب سے پہلے پرشین امپائر سے ہجرت کر کے مدینہ آیا تھا، مطلب وہ ہم مہاجرین میں سے تھے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان نہ انصار سے ہے اور نہ مہاجرین سے، بلکہ سلمان ہمارے اہل بیت سے ہے۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی بہت خوش ہوئے، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے وہ مدینہ کے ایک عام سے غلام تھے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی فیملی کا حصہ بنا دیا تھا، جس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے آئیڈیا سے مسلمان جنگ خندق جیت گئے۔ اسی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی سے یہ بھی فرمایا کہ جب مسلمان تمہارے علاقے پرشین امپائر کو فتح کریں گے، تم بھی مسلمانوں کی اسی فوج میں شامل ہوگا۔ جنگ خندق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کو ایک اور صحابی ابو درداء رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا، جو خود بھی سلمان فارسی کی طرح ایک بہت ہی نیک صحابی تھے، جو گھر کے بجائے اپنا زیادہ وقت مسجد اور عبادت میں گزارتے تھے، جس کی وجہ سے ایک دن حضرت ابو درداء کی بیوی نے حضرت سلمان سے ان کی شکایت کی کہ ابو درداء مجھے اور گھر کو بہت ہی کم ٹائم دیتے ہیں اور ہر دن روزے اور عبادت میں گزارتے ہیں۔ اسی لیے اگلے دن جب حضرت ابو درداء اپنے گھر آئے اور جب کھانے کا وقت ہوا، حضرت ابو درداء نے کھانا نہیں کھایا اور کہا میرا روزہ ہے، لیکن سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ اپنا روزہ توڑو اور کھانا کھاؤ۔ حضرت سلمان کی بات پر مجبوراً ابو درداء نے کھانا کھا لیا اور اپنا روزہ توڑ دیا، جس کے بعد جیسے ہی رات ہوئی اور جب سب سونے لگے، حضرت ابو درداء اٹھے اور عبادت کرنے لگے، جس پر حضرت سلمان نے انہیں دوبارہ روکا کہ بس کرو، اب سو جاؤ، تم پر اللہ کا حق تو ہے، لیکن تمہارے جسم اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر پورا حق ہے۔ اگلے دن ابو درداء سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان کو یہ ساری کہانی سنائی کہ کیسے انہیں سلمان فارسی نے نماز اور روزے سے روکا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو درداء سے کہا کہ سلمان نے بالکل سچ کہا۔ حضرت سلمان کی اسی ذہانت کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں اپنے دور کا لقمان حکیم کہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت سلمان کو اپنے کلوز ایڈوائزرز میں سے بنایا تھا، بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار دنیا کے سارے بادشاہوں کی طرف لیٹرز بھیج کر انہیں اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اس وقت کے پرشین بادشاہ خسرو کی طرف لیٹر بھی حضرت سلمان نے ہی لکھا تھا، بلکہ حضرت سلمان فارسی نے
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही पहली बार कुरान फारसी जबान में लिखना शुरू किया था। और इस तरह हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दिन तक उनके सबसे करीबी दोस्तों में से रहे। बल्कि सिर्फ यहाँ तक नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी हजरत सलमान खिलाफत के सबसे बड़े जनरल्स में से थे। यहाँ तक कि जब हजरत उमर मुसलमानों के खलीफा बने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पूरी होने का टाइम आ चुका था, क्योंकि हजरत उमर ने जब पर्शियन एम्पायर के कैपिटल पर हमला करने का फैसला किया, उन्होंने हजरत सलमान फारसी को भी इसी फौज में जाने का हुक्म दिया। तो अब सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु, जो इससे बहुत साल पहले पर्शियन एम्पायर को छोड़कर मदीना की तरफ आए थे, अब मदीना की फौज का जनरल बनकर वापस पर्शियन एम्पायर की तरफ रवाना हुए। बल्कि कहा जाता है, जब भी मुसलमान पर्शियन एम्पायर के किसी किले को फतह करने जाते थे, पहले उस किले के लोगों से हजरत सलमान फारसी उन्हीं की जबान में बात किया करते थे और उन्हें कहा करते थे कि अगर तुम भी इस्लाम कबूल करोगे तो मुसलमान तुम्हें उतनी इज्जत देंगे जितनी मुझे देते हैं। क्योंकि मुसलमानों की खिलाफत में हर मुसलमान की इज्जत सिर्फ इस्लाम से होती है, किसी रंग, कंट्री या नस्ल से नहीं। लेकिन जब उन्होंने सलमान फारसी की बात नहीं मानी, सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों की पूरी फौज के साथ पर्शियन एम्पायर के कैपिटल पर हमला किया और उसे फतह कर लिया, जिसके बाद हजरत उमर ने हजरत सलमान को ही पूरी पर्शियन एम्पायर के कैपिटल का गवर्नर बना दिया, जहां उनकी तनख्वाह 5000 गोल्ड कॉइन्स थी। लेकिन वो अपनी इस पूरी तनख्वाह को हमेशा गरीबों में बांट दिया करते थे। और इतनी ताकत मिलने के बाद भी हजरत सलमान के पास अपना घर भी नहीं था। अब हजरत सलमान की उम्र भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो इंसाफ के लिए पूरी खिलाफत में किसी से नहीं डरते थे। यहाँ तक कि एक दिन मदीना में हजरत उमर सारे मुसलमानों को जमा करके उनके सामने खुतबे के लिए खड़े हुए। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना खुतबा शुरू किया, हजरत सलमान फारसी ने उन्हें आवाज दी और कहा, ए उमर, हम तब तक तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे जब तक आप हमें ये ना बताएं कि आपने जो ये नया कुर्ता पहना है, इसके पैसे आपके पास कहाँ से आए? क्योंकि माले गनीमत में हम सबको एक एक कपड़ा मिला था, जिससे एक आम आदमी तो अपने लिए कपड़े बना सकता था। लेकिन हजरत उमर की हाइट 6.5 फुट से भी ज्यादा थी। उनके कुर्ते के लिए एक कपड़ा नहीं बल्कि 2 कपड़े लगने थे। हजरत सलमान की ये बात सुनकर खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, बल्कि उन्होंने अपने बेटे की तरफ इशारा किया और उनके बेटे ने वहाँ सबसे कहा कि मैंने अपने हिस्से का कपड़ा अपने वालिद उमर को गिफ्ट किया था, जिससे उन्होंने अपने लिए कपड़े बनाए। जिस पर हजरत सलमान फारसी ने खलीफा उमर से कहा कि अब आप अपना खुतबा शुरू करें और हम आपकी हर बात सुनेंगे। और आखिर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत में हजरत सलमान फारसी उसी पर्शियन एम्पायर में जहां वो पैदा हुए थे बीमार पड़ गए और अपनी जिंदगी के आखिरी दिन उन्होंने अपनी बीवी को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी बेड के चारों तरफ एक अच्छी सी परफ्यूम डाल दो और जाकर घर के सारे दरवाजे खोल दो, क्योंकि मेरे पास कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मेहमान आने वाले हैं, फरिश्ते। इस तरह सलमान फारसी, जो किसी जमाने में पर्शियन एम्पायर को छोड़कर छुप कर भागे थे, अब उसी पर्शियन एम्पायर के गवर्नर बनकर दुनिया से चले गए। सब्सक्राइब। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके वे कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम ऐसी अच्छी रिएक्शन वीडियो आपको दिखा